ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ آئی بات سمجھ؟ سری لنکا، انڈیا، پاکستان، جاپان، سنگاپور، ملیشیا والوں کے لیے خدا عرش پر ہے، لیکن آسٹریلیا والوں کا خدا عرش پر نہیں، اتر کر آسمان پہ آ گیا۔ ارے ہم کو مشرک کہتے ہو، دو اللہ مان کر تم نے شرک کیا۔ اللہ کے تعلق سے تمہارا یہ عقیدہ کہ ایک سے زیادہ ہے، اس لیے کہ جب اتر کے آتا ہے تو عرش پر نہیں رہا۔ تو جاپان والوں کا خدا تو عرش پر ہے، آسٹریلیا والوں کا خدا تمہارے نزدیک آسمان میں ہے، تو اس کا مطلب تم ایک سے زائد خدا کو مانتے ہو، مشرک ہم کو کہتے ہو۔ دو رب تم مانتے ہو، مشرک ہم کو کہتے ہو۔ پھر ایک اور حدیث یہ پیش کرتے ہیں، ایک عورت آئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، سرکار علیہ السلام نے پوچھا رب کہاں ہے، رب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اس عورت نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، مقصد کچھ اور تھا کہ زمین میں جتنے بت ہیں میں ان کی پوجا اب نہیں کرتی، بلکہ میرا رب زمین میں نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرما دیا یا رسول اللہ۔ حضور نے پوچھا میرے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس عورت نے کہا آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اب وہابیوں نے اس حدیث کو لے کر کیا کہا؟ اس عورت نے اللہ کے بارے میں سوال کیا تو یوں اٹھایا، اس کا مطلب اللہ آسمان پر ہے۔ اب انہی وہابیوں کا کہنا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، صرف تہجد کے وقت آسمان پہ آتا ہے۔ تو پہلے یہ ثابت کرو وہ عورت جب آئی تھی سرکار نے سوال کیا، یہ پہلے ثابت کرو وہ دن تھا یا رات تھی، اور اگر دن تھا تو تمہارے عقیدے کے مطابق دن میں بھی اللہ آسمان میں ہوا، تو تم ہی دو دو باتیں کرتے ہو۔ اللہ کے تعلق سے مذاق یہ وہاں بھی اڑاتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی جگہ سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ ہمارا رب عرش کو پیدا کرنے سے پہلے موجود تھا، اسی نے پیدا فرمایا، اسی نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی۔ تو جو رب پہلے سے موجود ہے، عرش کو بنانے کے بعد عرش کا محتاج رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو الرحمن علی العرش استوا کا مطلب یہ نہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہے، بلکہ سائز میں افضل مخلوق تو ہمارے آقا ہیں، سائز میں عرش بہت بڑا مخلوق ہے، تو اللہ کا کنٹرول بڑی مخلوق پر ہے، تو اس سے انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر چھوٹی مخلوق کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی دست قدرت میں سب کا کنٹرول ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، آپ کے یہاں ایک شخص ہیں جس کو آپ نے دیکھا کہ یہ 50 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں، اب دوسرا کہتا ہے کہ 50 کلو تو اٹھا سکتے ہیں، 5 کلو اٹھا سکیں گے نہیں، جب تک دیکھوں گا نہیں میں نہیں مانوں گا۔ یہ تو بے وقوفی ہوئی، جو 50 کلو اٹھا سکتا ہے وہ 10 کلو تو اٹھا ہی سکتا ہے۔ اب 10 کلو اور 5 کلو اٹھانے کے لیے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول جب سب سے بڑی مخلوق پر ہے، اٹ از انڈرسٹوڈ ہر مخلوق پر اللہ کا کنٹرول ہے، اسی نے پیدا فرمایا۔ اتنی آسانی سے ہم رب کے بارے میں عقیدہ سیکھ سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے رب کے تعلق سے اس طرح کے عقائد لکھے۔ تو اسماعیل دہلوی کو فالو کرتے ہوئے دیوبندیزم شروع ہوئی، اور انہوں نے اس کے تعلق سے رب کے بارے میں یہ بھی لکھا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی بھی کر سکتا ہے۔ دوسری بات، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے یہ لکھا کہ معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے نا حضرت آدم علیہ السلام، نبی تو شرک کو مٹانے کے لیے آتا ہے، اور تم کہتے ہو نبی نے شرک کیا۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اولاد آدم میں، یعنی ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک زمانے کے بعد کسی کو اولاد ہوئی، انہوں نے شیطان کا نام رکھا، اس نے شرک کیا، اس کا تذکرہ ہے نہ کہ آدم علیہ السلام کا۔ لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، کتاب کا نام تالیفات رشیدیہ، یہ بھی رشید احمد گنگوہی ان کا قطب عالم
तालिफात रशीदिया में लिखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम के साथ शिर्क किया। जिस ग्रुप में, जिस मसलक में, जिस फिरके में ये अकीदा हो कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है और नबी ईमान के खिलाफ काम कर सकता है, वो जमात हक पर कैसे हो सकती है? क्या किसी सहाबी ने यह अकीदा रखा था कि अल्लाह का नबी शिर्क कर सकता है? अरे नबी तो शिर्क को मिटाने आते हैं, और तुमने ये लिखा कि अल्लाह के नबी ने शिर्क किया अल्लाह के नाम के साथ। कितनी बड़ी खयानत ये लोग कुरान करीम की तफसीर में करते हैं। और इसी तरह आगे कासिम नानोथवी का नाम सुना है आपने? ये है दारुल उलूम देवबंद का बानी, फाउंडर ऑफ दारुल उलूम देवबंद। अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत के गुलाम ना कभी किसी से डरे हैं, ना मैदान छोड़ के भागे हैं। ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं स्कैन के साथ है, किसी को चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं। और यहां अगर कोई मकतब हो देवबंदियों का तो ये किताबें वहां पर भी दस्तयाब हैं। और ये अगर कहते हैं कि नहीं हमारे बुजुर्गों ने लिख दिया, उनके इरादे ऐसे थे नहीं, अरे तुम्हारा तो ये अकीदा है नबी गैब नहीं जानते, तुम्हें कैसे मालूम कि उनका इरादा वो नहीं था? 150 साल पहले जिसने लिखा उसके बारे में तुम्हें कैसे पता कि उनका इरादा ये नहीं था? अच्छा, तुम्हारा ये कहना उनका इरादा ये नहीं था, इसका मतलब तुम भी मानते हो कि जो लिखा है वो गलत है, तभी तो ये कहते हो कि इरादा ये नहीं था। जब गलत मानते हो तो छापते क्यों हो? छापते भी हो, आम भी करते हो और फिर जस्टिफाई भी करते हो, माअज़ल्लाह। तो कासिम नानोथवी ने ये लिखा अपनी किताब तहज़ीरुन्नास सफ़ा नंबर 41 में कि बिलफर्ज बादे ज़माने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातिमियत मुहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। क्या मतलब? हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद या उनके ज़माने में कोई नया नबी आ सकता है, और कोई नया नबी आए तो भी हमारे नबी ही आखिरी नबी रहेंगे, नया नबी आ सकता। कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है। आप इनसे ये सवाल करें, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे बड़ा कारनामा एक ये था कि मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब नबूवत का दावा किया तो उसके खिलाफ जिहाद फरमाया, और उस जिहाद में तकरीबन 10,000 सहाबा किराम शहीद हुए, और कई हुफ़्फ़ाज़ भी उनमें थे जो शहीद हुए थे। अगर सहाबा का ये अकीदा होता कि हुजूर के बाद कोई नया नबी आ सकता है तो मुसैलमा कज़्ज़ाब से जंग करने की जरूरत क्यों थी? क्यों जरूरत पड़ी जंग करने की? 10,000 के करीब सहाबा किराम ने क्यों अपनी जानें कुर्बान कर दी? क्या पता चला सहाबा का ये हरगिज अकीदा नहीं था कि नया नबी आ सकता है। इन देवबंदियों का गढ़ा हुआ ये अकीदा है। इन्होंने अपने अकायद ये नए से गढ़े हैं। बिदअती हमको कहते हैं, लेकिन अकायद में बिदअत ये करते हैं। कहते क्या है? हम तो कुरान और हदीस के फॉलोवर हैं, हम कुरान और हदीस के मानने वाले, हम सलफ़ुस सालिहीन के मानने वाले। अरे किसी एक सहाबी का अकीदा दिखा दो जिन्होंने ये कहा हो कि हुजूर के बाद कोई नया नबी आ सकता है। किसी सहाबी का ये अकीदा नहीं था। लेकिन देवबंदियों के इमाम और दारुल उलूम देवबंद का बानी मौलवी कासिम नानोथवी ने अपनी किताब तहज़ीरुन्नास में इस बात को लिखा, और आज ये उस किताब को छापते भी हैं। आगे बढ़ते हैं। बराहीन कातिया में खलील अहमद अम्बेटवी ने एक बात लिखी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मुझको भाई कहकर पुकारो। हालांकि हदीस में यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाद वालों को शफकत में, मोहब्बत में मेरे भाई फरमाया, लेकिन हदीस में दिखाओ सरकार ने यह फरमाया कि मुझे भाई कह के पुकारो। इन्होंने ये लिखा कि सरकार ने फरमाया मुझे भाई कह के पुकारो, लेकिन कोई हदीस पेश नहीं की। किस हदीस में है कि सरकार ने फरमाया मुझे भाई कह के पुकारो? और साथ ही साथ ये भी लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा शैतान का इल्म है। और मजीद ये भी लिखा कि अगर नबी के इल्म को तुम साबित करने जाओगे
تو یہ شرک نہیں تو ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ یعنی حضور کے علم کو قرآن سے ثابت کرنا یہ شرک ہے کہتے ہیں. لیکن ان بے وقوفوں سے سوال کیا جائے، شیطان کا علم ثابت کرنا شرک نہیں، نبی کا علم سے ثابت کرنا شرک، تو یہ شرک میں تقسیم تم نے کہاں سے لائی؟ اللہ کے مقابلے میں شیطان کا علم ثابت کرو تو شرک نہیں، لیکن نبی کا علم ثابت کرنے جاؤ جو کہ اللہ کے مقابلے میں نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے، اس کو شرک کہتے ہو. تو شرک کی یہ تعریف تم لائے کہاں سے؟ شرک ہر حال میں شرک ہے، سب کے ساتھ شرک ہے. یہ کیسے ممکن کہ نبی کے ساتھ تو علم غیب شرک ہے لیکن شیطان کے ساتھ علم غیب شرک نہ ہو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور قرآن کریم میں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جس کا مفہوم یہ کہ کوئی چھوٹی چیز باقی نہیں، کوئی بڑی چیز باقی نہیں، سب کے سب لکھی ہوئی موجود ہے، قرآن میں سب کچھ ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک چیز کا تذکرہ ہے، ہر تر چیز کا بھی تذکرہ ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، جس کا مفہوم یہ کہ قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کے لیے تم پورے سمندر کو بھی سیاہی بنا لو اور تفسیر لکھتے جاؤ، پورا سمندر ختم ہو جائے گا، قرآن کی باتیں ختم نہیں ہوگی. اور اسی کے مثل ایک اور سمندر لے لو، اس سے بھی سیاہی بنا لو، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی. مزید اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. زمین میں جتنے درخت ہیں، آپ کے لکھنؤ میں درخت کتنے ہوں گے؟ کبھی گنے ہیں؟ پورے ہندوستان میں کتنے درخت ہوں گے؟ پوری دنیا میں روئے زمین میں کتنے درخت ہوں گے؟ ہم گن نہیں سکتے. اللہ فرماتا ہے جتنے بھی روئے زمین میں درخت ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ، جتنے بھی زمین میں درخت ہے ان سب کو استعمال کر کے قلم بنا لو، پن بنا لو. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور پورے سمندر کو سیاہی بنا لو. ایک قلم جس سے ایک بچہ لکھتا ہے، ایک قلم سے 100-200 صفحات لکھے جاتے ہیں. اس قلم میں کیا پانی کا بوٹل ہوتا ہے پورے انک بنانے کے لیے؟ سیاہی کے لیے پورا بوٹل تو نہیں ہوتا، 1 یا 2 قطرے پانی کے ہوتے ہیں سیاہی بنانے کے لیے. تو 1-2 قطرہ پانی سے پوری 100-200 صفحات لکھے جاتے ہیں. تو ایک بوٹل سے کتنے قلم بن جائیں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں. تو کئی لاکھ صفحات بن گئے. ایک ندی لے لیجئے، اس سے انک بنا لے، کروڑوں صفحات بن جائیں گے. پورے سمندر کو لے لیجئے، اس سے اگر آپ سیاہی بنائیں گے بے حساب صفحات بن جائیں گے. اللہ نے فرمایا زمین کے جتنے درخت ہیں زمین میں ان سب کو قلم بنا لو، پورے سمندر کو سیاہی بنا لو، اور ایسے ہی 7 سمندر لے لو، ان کو بھی سیاہی بنا لو، اور اللہ کی باتیں قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کرو. 7 سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلام کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. اس قرآن کے بارے میں جس کی تفسیر لکھنے کے لیے ایک سمندر نہیں مزید 7 سمندر بھی لے کے لکھو، ختم نہیں کر سکتے. اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے حبیب کو وہ قرآن سکھایا جس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے حبیب جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی اس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے. کیا پتا چلا سرکار کا علم قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اور اللہ نے یوں بھی فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے میرے حبیب ہم آپ کو پڑھائیں گے. کون فرماتا ہے؟ رب. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے حبیب ہم آپ کو پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے فَلَا تَنْسَى، آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. آگے اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اگر کبھی بھولنا بھی ہوا اے میرے حبیب تو آپ تو نہیں بھولیں گے، اللہ کی طرف سے آپ سے بھول ہوگی تاکہ آپ کا بھولنا ایک سنت کا قائم ہونا ہو.
حضور نے فرمایا میں بھولتا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ بھول ہوتی ہے اور میرے بھول سے ایک سنت قائم ہوتی ہے، تو حضور کا بھولنا بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ اب اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، ہم نے آپ کو قرآن سکھایا، اور اللہ نے یوں بھی فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے تو اللہ کے سکھانے پر اعتراض کر رہا ہے۔ جب رب نے فرما دیا کہ ہم نے وہ سب چیزیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے، مطلب کیا ہوا؟ اب ایسی کوئی چیز باقی ہے ہی نہیں جو نبی نہ جانتے ہو۔ اگر کوئی یہ کہے نبی نہیں جانتے تو اللہ کے سکھانے پر ڈاؤٹ کرتا ہے۔ تبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح تعریف فرمائی، جیسا کہ ماشاءاللہ ہمارے شاعر صاحب نے بھی پڑھا، یا رسول اللہ تیرے تو وصف آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کی شان، آپ کی خصوصیات، آپ کے القابات، آپ کے اوصاف، آپ کے ایٹریبیوٹس ایسے ہیں کہ عیب تناہی سے ہیں بری، ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے۔ کسی چیز کا ختم ہونا بھی عیب ہے، یا رسول اللہ آپ کے اوصاف تو ایسے ہیں کہ ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہیں۔ سرکار کے اوصاف ختم ہونے کے عیب سے پاک ہے، اوصاف کی بات ہے، سرکار کی شان کی بات ہے، لیکن علم غیب حضور کا علم کی یہ شان کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب مل کر پورے روئے زمین کے درخت کو استعمال کر کے قلم بنا لے، پوری کائنات کے لوگ سمندر کو سیاہی بنا لے، اور اللہ مزید 7 سمندر کا اہتمام فرما دے، اس سے بھی سیاہی بنا کر سرکار کے علم کو لکھتے جائے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، حضور کے علم کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، علامہ احسان اقبال صاحب قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور علیہ السلام کے علم کو کوئی کمپلیٹ نہیں کر سکتا۔ تبھی تو سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ دنیا میں جتنے بھی تعریف کرنے والے ہیں سب اپنی اپنی زبان سے جتنی چاہے تعریف کر دے، یا رسول اللہ آپ کی تعریف کو کمپلیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ حضور کے کمالات ایسے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی سرکار کی تعریف کرنے لگے ان کی زندگیاں ختم ہو جائے گی، سرکار کی شان ختم نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے غالباً حضرت علامہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ یا رسول اللہ آپ کی تعریف کوئی کما حقہ بیان کر ہی نہیں سکتا، کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے علم غیب کی کوئی تعریف کمپلیٹ نہیں کر سکتا تو آپ کے اوصاف کی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ جب یہ شان ہے تو یا رسول اللہ میں حیران ہوں، کن کن القاب سے یاد کروں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کہوں، مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں، کیا کیا کہوں یا رسول اللہ، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور اس کی ترجمانی اور آسان لفظوں میں
حضور حجت الاسلام شیخ الانام مولانا حامد رضا خان رضی اللہ عنہ اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے یوں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو، غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، یا رسول اللہ حسینوں میں تم ہی تم ہو، نبیوں میں تم ہی تم ہو، کہ محبوب خدا تم ہو، نبی الانبیاء تم ہو، یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ ہم خدا تو کہہ نہیں سکتے، خدا کہتے نہیں بنتی اور نہ ہی خدا سے جدا کہہ سکتے، خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی، تو کیا کہا جائے؟ کن کن الفاظ سے یا رسول اللہ آپ کو یاد کیا جائے؟ آپ کی تعریف کی اینڈنگ کتنی ہے کوئی نہیں کر سکتا، کیوں؟ قرآن کریم کی روشنی میں علماء کرام سے گزارش، کوئی خامی ہو تو ضرور اصلاح فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعد تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایسے بھی رسول ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام فرمایا، وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ درجات، اللہ نے فرمایا میرے حبیب کی شان یہ ہے کہ رسولوں کے مراتب تو بہت اعلیٰ ہے، ان رسولوں میں سے میرے رسول کی عظمت میں نے یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 100 درجہ بلند کیا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 درجہ بلند کیے، یا حضرت آدم علیہ السلام سے 1000 درجہ بلند کیا، نہیں، وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ درجات، اللہ نے فرمایا میں نے درجوں بلند کیا، کتنا بلند کیا اللہ بہتر جانے۔ اللہ نے جب ہمارے سامنے سرکار کی عظمت کی لمٹ رکھی نہیں، اے وہابیو، اے دیوبندیو، تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ نبی کی اتنی ہی عظمت ہے؟ جب اللہ نے کوئی لمٹ ہمارے سامنے نہیں رکھی، اللہ کے نزدیک ایک لمٹ ہے لیکن ہمارے سامنے اللہ نے نہیں رکھی، تم ہوتے کون ہو حضور کے بارے میں یہ کہنے والے کہ تم نبی کی اتنی تعریف کرتے ہو کہ اللہ سے بڑھا دیتے ہو؟ تو پہلے یہ ثابت کرو اللہ کی شان کہاں سے شروع ہوتی ہے اور نبی کی شان کہاں ختم ہوتی ہے، یہ ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ جب اللہ نے فرمایا ہم نے درجوں بلند کیا، تم ہوتے کون ہو لمٹ رکھنے والے؟ تبھی تو حجت الاسلام نے فرمایا خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، اب کیا کہا جائے؟ خدا پر اس کو چھوڑا ہے، خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ یا رسول اللہ ہم کیا جانے، ہم کیا جانے آپ کی شان کیا ہے؟ ہم نے تو اللہ پر چھوڑ دیا، اور یہ نہیں فرمایا خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ اس لیے کہ خدا جانے کہ کیا تم ہو کہنے میں ایک احتمال ہے عام محاورے میں، جیسے میں یہ کہوں میں فلاں کے بارے میں جانتا ہوں بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، لیکن اللہ بہتر جانے حقیقت کیا ہے، یہ عام طور سے کہا جاتا ہے۔ تو حجت الاسلام نے یہاں خدا پر اس کو چھوڑا ہے، خدا جانے کے کیا تم ہو نہیں فرمایا، تاکہ کوئی وہاں بھی اعتراض کر نہ سکے، خدا تو جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ حضور کی یہ لمٹ ہے، بلکہ حجت الاسلام نے فرمایا خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کے کیا تم ہو، اللہ کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا آپ کا مرتبہ کتنا ہے۔ اس شان والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، یہ کتنی بڑی خیانت ہے۔ پہلے ایک صحابی کا نام بتاؤ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے۔ اگر نہیں بتا سکتے اب بھی وقت ہے، سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ، اب بھی وقت ہے، تمہارے ان اکابرین کی عبارتوں سے توبہ کرو، چھاپنا چھوڑو، عام کرنا چھوڑو، اور اہل سنت والجماعت میں شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ نجات اگر ہے تو صرف اہل سنت والجماعت ہی میں نجات ہے۔ اب ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔